السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک انگلش فلم کی سٹوری سناتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے میں نے وہ فلم لاہور میں دیکھی تھی۔ تو سٹوری کچھ یوں تھی کہ ایک ملک ہے، وہاں پہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ جو ان لوگوں کا قائد ہے وہ بہت پاورفل شخص ہے، وعدے کا پکا ایماندار ہے اور مین آف دی ورڈز ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اس ملک پہ برٹش راج ہے، انگریزوں کا قبضہ ہے۔ اب جہاں انگریز حکومت کرتے تھے وہاں سے چند غداروں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے تاکہ آسانی سے وہاں کے عوام پہ اندرونی طور پہ حکومت کی جا سکے۔ ان کو وہ جاگیریں دیتے تھے، عہدے دیتے تھے، خطاب دیتے تھے، اور وہ جو ان کے نمائندے ہوتے تھے وہ اسی ملک کی عوام میں سے ہوتے تھے، لیکن ایجنٹ وہ برطانیہ کے ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو قائد تھا یہ اپنے عوام سے مخلص تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عوام کو ان انگریزوں کے پنجے سے رہائی ملے۔ تو جب تحریک زوروں پہ ہوتی ہے تو وہاں برطانیہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وہاں جو ہے اعلیٰ ترین شخصیات انگریزوں کو وہ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کیا کیجیے، اس ملک کو تو آزاد ہونا ہی ہے۔ تو ان میں سے ایک جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے آزاد کرتے ہیں، لیکن پہلے منگو کو بلاؤ۔ منگو وہ شخص ہوتا ہے جسے انہوں نے اس ملک میں جاگیریں پیسہ دے کے اپنا ایک لیڈر بنایا ہوتا ہے۔ عوام وہاں کے اسے غدار کہتے ہیں کہ یہ منگو غدار ہے، یہ انگریز کے لیے کام کرتا ہے۔ منگو کو بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم کل جا کے وہ جو قائد ہے اس کے ساتھ مل جاؤ، اعلانیہ کہہ دو کہ میں نے انگریز کو چھوڑ دیا، میں اس کے واپس کرتا ہوں خطابات، زمینیں جگیریں رہنے دینا، کہنا یہ تو ہمارے ملک کی ہے، انگریز کی تو ہے نہیں۔ تو اس کے ساتھ مل جانا، تمام اپنے جو ہے نا لوگ تمہارے ساتھ ان سمیت، اور کوشش کرنا کہ اس قائد کا نیکسٹ تم بن جاؤ، وہ حیثیت استعمال کرو۔ پیسہ تمہیں جتنا انتظام دیتے ہیں وہاں پیسہ بانٹو کھلا، قائد کو بھی فیڈ کرو، اگر انہیں ضرورت ہو کسی جلسے جو اس کے لیے پیسہ لگا دو، ہمارا پیسہ استعمال کرو، پھر تمہیں بتائیں گے۔ اب وہ فلم کا یہ ہوتا ہے کلائمیکس کہ وہ جا کے اعلان کر دیتا ہے دوسرے دن جلسہ عام میں، قائد کھڑا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، قائد دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو انگریز کا پٹھو ہے، یہ تو غدار وطن ہے، یہ کیسے آ گئے۔ وہ غدار وطن آ کے وہاں اسٹیج پہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے، آج میرا ضمیر جاگ پڑا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ آزادی کے بغیر زندہ نہیں، کب تک انسان ضلالت میں زندگی گزارتا ہے، لہٰذا میں بھی قائد کے پیچھے جیسے قائد کہیں گے ویسے کروں گا، میں آج سے تمام اپنے اعزاز واپس کرتا ہوں، انگریزوں کے منہ پہ مارتا ہوں، اور اس جماعت کے لیے میں 50 لاکھ روپیہ دیتا ہوں قائد کو تاکہ ترقی ہو، تالیاں، شور، اب زندہ باد کے نعرے، جہاں قائد جاتا ہے وہ بھی جاتا ہے، وہ ساتھ ساتھ وہ اس کمپین میں، آزادی کی تحریک میں ایک قائد کے علاوہ ایک اہم مورا بن جاتا ہے۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے جب انگریز اسے آزاد کر دیتا ملک۔ رات کو وہ قائد جو ہے وہ رات 12 بجے تقریر کرتا ہے ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ، ملک کی آزادی کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے چیلنجز ہیں، ہم نے ملک کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، قانون بنانے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ایک ان کو مستقبل کے متعلق ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے کہ اب ہمارا ملک آزاد ہے، ہم نے آزادی کے دائرے میں رہ کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو قوانین بنانے ہیں وہ ہم اس طرح کے بنائیں گے۔ سارا ملک خوش، لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی۔ اب رات کا آخری پہر ہے،
وہ جو قائد ہے وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، ملک کے مستقبل کے بارے میں تھنک کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، اور وہ جو غدار ہے وہ اس کمرے سے باہر لان میں بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے۔ پھر اچانک وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے ایک پہرے دار کو اپنی گن سے شوٹ کر دیتا ہے، پھر پہرے دار کی گن اٹھا کے قائد کو شوٹ کر دیتا ہے اور اس کی گن پھینک کے اس کے پاس پھینک دیتا ہے، اپنی گن ہاتھ پہ لے کے شور مچاتا ہے کہ میں تو بیٹھا ہوتا، یہ جو غدار وطن ہے اس نے ہمارے قائد کو گولی مار دی، میں برداشت ہی کر سکا، میں نے اس کو مار دیا، کلوزڈ۔ تو نیکسٹ ڈے وہ قائد کا جنازہ تدفین بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے، اس میں کندھا بھی دیتا ہے، قبر تک دعا سب کچھ، ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں، وہ بیٹھا رو رہا ہے ایسے کہ جیسے اس کا باپ مر گیا۔ اب رات ہوتی ہے تو وہ فون ملا کے اسی انگریز جنرل سے پوچھتا ہے کہ سارا میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے آپ فلاں کی حکومت بنا دو اپنے ملک میں، اس کی بیعت کرو۔ تو میرے بھائیوں، ایک شخص اٹھا، اسے جنگ لڑی، تحریک لڑی، ملک کو آزاد کرایا، اس کے پیچھے جو کتے بیڑیے تھے وہ پیچھے رہے، وہ اس قائد کو آزادی کے بعد کھا گئے، اور پھر انڈر گراؤنڈ اسی طاقت کی حکومت آ گئی جن سے وہ جنگ آزادی کرتے رہے، 100 سال لڑتے رہے۔ اب سوچے کی بات یہ ہے کہ لیٹ وی تھنک اباؤٹ آور کنٹری پاکستان، کیا ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ڈرامہ تو نہیں ہوتا رہا کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ اصل حکومت کس کی ہے؟ قائد اعظم صاحب کو کیوں جلدی علاج نہیں کیا گیا تاکہ ان سے چھٹکارا ملے؟ لیاقت علی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور پھر شکل جو کچھ ہوتا رہا آپ کے سامنے۔ کوئی بھی اگر لیڈر عوام میں سے آیا تو اس کا کیا حشر ہوا؟ تو لیٹ اس تھنک، اب ٹائم ہے ہم تھوڑا سوچیں، عقل مند بنیں، اور سب سے بڑی طاقت ہے آپ کے پاس ووٹ کی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ڈونٹ ویسٹ اٹ، اٹس اے پاور ان یور ہینڈس۔ یہ عوام کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ مذہب کے نام پہ، برادری کے نام پہ، رشوت کے نام پہ، غربت کے نام پہ پیسہ لے کے مت سے بیکار کریں، اس کو استعمال کریں۔ آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی عدالت میں کبھی جانا ہے، اگر آپ نے نہیں جانا تو وہ دوسری بات ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، لیکن اگر جانا ہے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے قوم کی، اس میں بددیانتی بہت بری چیز ہے۔ بددیانتی کا صلہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ آج جو خشک سالی ہو رہی ہے، ڈیم نہیں بن رہے، ایک کہتا ہے میری زمین ڈیم کی پانی میں آ جائے گی، دوسرا کہتا ہے میری زمین ڈیم کے پانی میں آ جائے۔ پاگل جو پترو، اگر پورا ملک خشک سالی میں آ گیا تو تمہاری زمینیں کدھر جائیں گی؟ وہاں تو الو بولیں گے، لیکن ان کو کیا پرواہ؟ دے ہیو لاٹ آف منی، دے ول فلائی اوے۔ جہازوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، باہر عیش کرتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں ہم لوگ غریب عوام؟ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھ رہے سارا کراچی پانی میں بہہ رہے ہیں۔ کسی لیڈر کا گھر بھی دیکھا ہے، اس میں پانی گھسا، پانی کی ضرورت نہیں ادھر جائے، رخ بھی کرے ادھر کا، پانی بھی ڈرتا ہے۔ سو دس از دا فیکٹ۔ حقیقت بہت تکلیف دہ ہے۔ اس تکلیف کو ختم کرنے لیے آئیے ہم سب مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مذہب، ذات پات، پیسے لے کے، سفارش سے کبھی بھی ووٹ کو ضائع نہیں کرنا۔ جو شخص اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا کریکٹر اچھا ہو،
خواہ غریب ہو ریڈی والا ہو وہی آئندہ وزیر بنے، وہی آئندہ ہمارا ایم این اے بنے، وہی ہمارا سینیٹر بنے. ادروائز پھر جیسے زندگی ہے چلنے دو اور ہر بات پہ مٹپاؤ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا خیال رکھے، ارد گرد کا خیال رکھے. اللہ حافظ. پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.